بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی لحاظ سے اعضائے جسمانی سے نوازا ہے۔ اعضائے جسمانی میں ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے۔ انسان کے یہ سارے اعضائے جسمانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان اعضائے جسمانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی۔ انسان پر جو بھی اللہ کی نعمت ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پوچھ گچھ اسی بات کی ہوگی کہ کس طرح، کہاں استعمال کری، کیوں استعمال کری، کیا ضرورت تھی، جائز طریقے میں، ناجائز طریقے میں، یہ پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک سمجھدار انسان، اس کے پاس اگر کوئی اپنی چیز رکھوا دے کہ یہ میری چیز تمہارے پاس امانت ہے، تو وہ اس چیز کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور اگر اس سے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ آپ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو وہ اور زیادہ احتیاط سے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورا جسم دیا ہے، ہمیں پورا جسم دیا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ جسم کے سارے اعضاء ہمارے پوری طرح قبضے میں نہیں ہیں۔ اگر یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہاتھ حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پاؤں سے ہم چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ ہم اس پاؤں کو یہ سمجھیں کہ میری ملکیت ہے، میرا پاؤں ہے، میری مرضی، تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں پاؤں سے چلا کرتے تھے، اب نہیں چل پا رہے ہیں۔ یہ آنکھ اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہے۔ اگر ہم اس آنکھ کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے اور یہ سوچ کر کریں گے ہماری مرضی ہے، میری آنکھ ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے آنکھوں کی بینائی تھی اب نہیں ہے، یہ کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارا منظر ہم دن بھر زندگی میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں اس بات کا یقین کامل اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ اعضائے جسمانی کا میں پوری طرح مالک نہیں ہوں۔ میں استعمال کی حد تک ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ اعضائے جسمانی کا استعمال مجھ سے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ایک مراقبہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین اکابرین یہ ایک مراقبہ سکھاتے ہیں تاکہ ہم اپنے اعضائے جسمانی سے کوئی گناہ نہ کریں،
یہ سوچتے رہیں کہ بھئی یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر میں اس آنکھ کا استعمال صحیح کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، نہیں تو کتنے ایسے ہیں جن کے پاس یہ آنکھ کی بینائی نہیں ہے۔ یہ ایک مراقبہ ہے۔ مراقبہ کہتے ہیں سوچنا، مراقبہ کوئی وہ نہیں ہے، ایک سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ جس سے ہمیں وہ سوچ برائیوں سے روک دے، غلط استعمال سے روک دے۔ ایک گاڑی کا استعمال کر رہا ہوں اور وہ گاڑی میری ذاتی نہیں ہے، مجھے کسی نے دی ہے استعمال کے لیے کہ آپ اپنی استعمال پوری کر کے مجھے واپس کر دیے گا، تو راستے میں اگر بچے گاڑی کے استعمال میں اندر کوئی چیز چھیڑے ہوتے تو میں اپنے بچوں کو ڈانٹ کے دھپک دوں، دیکھو خراب نہ ہو جائے کسی اور کی چیزیں۔ اگر بچے اس گاڑی کے اندر کی کوئی چیز کو غلط استعمال کر رہے ہوں تو فوراً ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں کہ نہیں کسی اور کی چیزیں خراب نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت ہمیں گاڑی میں بغیر سوچے بھی ایک تصور بار بار دل میں آتا ہے کہ یہ میری گاڑی نہیں ہے، یہ میری گاڑی نہیں ہے، یہ کسی اور کی میں نے گاڑی استعمال کے لیے۔ کرائے کا مکان ہو، کرائے کے مکان میں کرائے دار مکان میں اس طرح رہتا ہے کہ مالک مکان کسی بھی وقت آ کر اپنے مکان کو اگر دیکھے، بھئی میں دیکھوں گا خراب تو نہیں کیا، تو وہ اپنے اس مکان کو اپنے بچوں سے کہتا ہے دیوار پہ نشان نہیں مارنا، نہیں تو رنگ کرانا پڑے گا ہمیں، کوئی چیز خراب نہیں کرنا نہیں تو لگا کر دینے پڑے گی، کیونکہ بار بار بلا سوچے سمجھے یہ تصور دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا مکان نہیں ہے، یہ کسی میں کرایہ دار ہوں، میں عارضی استعمال کر رہا ہوں۔ اگر یہی سوچ جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین ہمارے دلوں میں بٹھاتے ہیں کہ یہ آنکھ میری نہیں ہے، مجھے اللہ نے استعمال کے لیے دی ہے، یہ زبان اللہ نے استعمال کے لیے دی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا زبان کے بارے میں، تو صحابی کہنے لگے کیا اس زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ انہوں نے بطور یعنی حیرانگی کے ایک سوال کیا کہ زبان کے بولوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، یہ اتنی بڑی بات تمہیں نہیں پتا؟ فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس زبان کے بولوں کے غلط استعمال کی وجہ سے منہ کے بل جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ اب دیکھیں نا یہ زبان ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، میں زبان کا استعمال کر رہا ہوں تو آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں، اگر یہیں بیٹھ کے میں ہاتھوں کا استعمال شروع کر دوں تو میری گفتگو تو کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو میں چلا رہا ہوں، صحیح استعمال کروں گا اللہ کے ڈر کے ساتھ استعمال کرتا رہوں گا، غلط استعمال کروں گا تو جواب تو دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ اس زبان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، مڑوڑ بھی رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اے ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، میرے محبوب کے ارشادات سے معلوم چلا کہ اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پریشان ہو گئے کہ یہ زبان اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، زبان پر قابو کرو، زبان میری ہے مجھے کیا ضرورت ہے قابو میں لینے کی، میری چیز ہے۔ اگر یہ سوچ آ گئی میری زبان، میرا جسم، میری آنکھ، میرا کان، میرے پاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے سوچنے کی، میری ذاتی چیز ہے، میری مرضی میں جس طرح میں استعمال کروں زبان کا، آنکھ کا، کان کا۔ جس وقت انسان کے دل میں یہ سوچ آ گئی ہلاکت کے راستے پہ چل پڑے ہیں، ہلاکت پہ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ اور علماء اللہ کے نیک بندے اس غفلت سے نکالتے ہیں کہ بھائی یہ مت سوچو، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تمہیں پورا اختیار نہیں دیا، اگر تمہارا پورا اختیار ہوتا تو جس کی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے
وہ 10 ڈاکٹروں کے چکر لگا رہا ہے کہ آنکھ کی بینائی کم ہو رہی ہے، آنکھ میں یہ مسئلہ آ گیا، آنکھ میں یہ مسئلہ آ گیا۔ اگر ڈاکٹروں کے بس میں ہوتا اس آنکھ کو ٹھیک کرنا تو منٹوں میں پیسے لے کر ٹھیک کر دیتے، کیونکہ آدمی پیسے دینے کو تو تیار ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے نہیں اب تو یہ آنکھ کی بینائی جاتی جا رہی ہے، کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ ہاتھ پہ اگر خدا نہ کرے کسی کی فالج گرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو بیچارہ بے بس ہے، اٹھا ہی نہیں رہا ہاتھ۔ اب کہو نا یہ ہاتھ تو میرا ہے، میری مرضی، اب اٹھاؤ ہاتھ کو، اٹھتا ہی نہیں ہاتھ۔ تو یہ اس طرح کے مناقبات ہیں جن کے تصور سے انسان کو دائرہ انسانی میں رہنا آتا ہے۔ دائرہ انسانی میں انسان کو جس دائرہ انسانی میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں نا اس میں رہنا آ جاتا ہے۔ جیسے کرایہ دار کو مالی مکان کچھ شرائط بنا کر دیتا ہے کہ اس طرح آپ میری چیز کو استعمال کریں گے، اگر اس طرح استعمال نہیں کری تو میں آپ سے اپنا کانٹیکٹ ختم کر کے باہر نکال دوں گا۔ تو وہ کرایہ دار اس دائرے میں رہتا ہے، اس شرائط کو پابند ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اتنا بڑا جسم دیا ہے، 5 6 7 فٹ جو بھی جسم اللہ نے دیا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے ایک دائرہ بنا کر دیا ہے۔ صحیح استعمال کرو گے، صحیح استعمال کرنا، مالک نہیں ہو اس جسم کے، اس جسم کی مالک نہیں ہو۔ جب تک ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور ہے کہ میں اس جسم کا مالک نہیں ہوں، میرے اللہ کا جسم ہے، میرے اللہ نے یہ دیا ہے مجھے، تو ہم استعمال کر رہے ہیں، بچے ہیں۔ اور جب ہمارے دل و دماغ سے یہ تصور نکل گیا اور یہ کہ میری مرضی، تب انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے، ناشکری کی طرف جاتا ہے، ناقدری کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدریاں کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ مشہور حدیث بخاری شریف کی کہ 3 شخص واقعہ ہے، پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ 3 آدمی تھے، تینوں بیماری میں مبتلا تھے۔ ایک ایسا تھا جس کے آنکھ کی بینائی تھی نہیں، پیدائشی مادرزاد نابینا۔ ایک وہ جس کے سر کے بال نہیں تھے، ہمیں بچپن کا گنجا۔ ایک وہ جس کے جسم پر برس کے نشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، اور جس کی آنکھ کی بینائی نہیں تھی اس سے جا کر پوچھا فرشتے نے، تیری کیا خواہش ہے؟ کہ خواہش کیا پوچھتے ہو؟ دنیا میں نے دیکھی نہیں ہے، دنیا میں نے دیکھی نہیں، سنا ہے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، آسمان ہوتا ہے، زمین ہوتا ہے، آنکھ نہیں تو کچھ نہیں، آنکھ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا چاہتے کیا ہو؟ آنکھ کی بینائی چاہتا ہوں۔ اس کے آنکھ چہرے پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ گئی۔ اور کیا چاہتے ہو؟ مال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہوں۔ کیا مال پسند ہے؟ بکری پسند ہے۔ ایک بکری دی اور دعا کر دی برکت کی۔ چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ دوسرے کے پاس گئے فرشتے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھداری کی سب باتیں آتی ہیں۔ اس میں گنجا تھا، کیا پریشانی ہے؟ سر کے بال نہیں ہیں، جسم کے لحاظ سے خوبصورتی سے محروم ہوں، گنجا ہوں پیدائشی، کیا چاہتے ہو؟ سر کے بال ہوں، خوبصورت لگوں گا، اچھا لگوں گا، ابھی عجیب سا لگتا ہوں۔ ہاتھ پھیر دیا سر پہ، بال آ گئے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ مال مال نہیں ہے کچھ بھی، غریب ہوں، گائیں چاہیے، دعا کر دی۔ گائیں دیکھتے دیکھتے گایوں سے ریوڑ بن گیا گایوں کا۔ تیسرے کے پاس گئے، جسم برس کی بیماری ہے پیدائشی، کوئی مجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا کہ تمہاری بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کہیں جا نہیں سکتا، عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ صحت چاہتا ہوں۔ جسم پر ہاتھ پھیرا، بیماری چلی گئی۔ کون سا مال پسند ہے؟ اونٹ پسند ہے، دعا دی، اونٹ آ گئی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا ان فرشتوں کو۔ اس فرشتے کو دوبارہ آ کر پوچھا، ہاں بھائی یہ جو تمہاری گائیں ہیں اس میں سے کچھ گائیں دے دو گے ہمیں؟ جس کا
جس کے سر پہ بال نہیں تھے گنجے اس نے کہا میں نہیں تھا جوئیں سے. تو وہ فرشتہ کہنے لگا تم اپنی حقیقت بھول گئے, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, جسمانی لحاظ سے بھی تم بیمار تھے, سر پہ بال نہیں تھے, اور اللہ نے تمہارے سر پہ بال بھی دیے, مال بھی دیا. وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ, جدی پشتی صحت مند ہوں, جدی پشتی مالدار ہوں. یہ باتیں کسی اور سے آ کر کرنا. انسان اپنی حقیقت بھول گیا, انسان اپنی اوقات بھول گیا کہ میں کچھ نہیں تھا, میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں تو جس وقت دنیا میں آیا تھا میں تو نہ بول سکتا تھا, نہ اپنی بات کسی کو سمجھا سکتا تھا, نہ سن سکتا تھا, نہ صحیح دیکھ سکتا تھا. اللہ نے مجھے بڑا کیا, میں بولنے پر بھی قادر ہو گیا, سننے پر بھی قادر ہو گیا, دیکھنے پر بھی قادر ہو گیا, کھانے پینے کے قابل ہو گیا, چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. یہ انسان کی حقیقت ہے. فرشتے نے کہا اچھا, بد دعا دی اس کو, جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ. سارا مال بھی چلا گیا سارا مال بھی چلا گیا, دوبارہ سے وہی بیماری لگ گئی. یہی حال اونٹ والے کے پاس گیا جس کو جسمانی برس کی بیماری تھی. اس نے بھی یہ کہا جدی پشتی ہوں, جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں تھی, ہمیشہ صحت مند ہوں. کس نے کہا میں بیمار تھا؟ فرشتے نے کہا اپنے اوقات کو مت بھولو, اپنی حقیقت کو مت بھولو. کوئی نہیں, اچھا میں غریب ہوں. فرشتہ کہنے لگا میں غریب ہوں, ایک اونٹ تو دو. جوئیں سے کوئی اونٹ ووٹ نہیں ملے گا. تم بھی تو غریب تھے, تمہیں بھی تو اللہ نے اونٹ دیا. کوئی غریب نہیں تھا, جدی پشتی مالدار ہوں. اپنی حقیقت بھول گیا انسان. اس کے حق میں بھی فرشتے نے بد دعا دی کہ جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ. وہی ہوا, سارا مال بھی ختم ہو گیا اور جسم کی بیماری دوبارہ سے آ گئی. پھر تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا, اس سے کہا کہ بھائی میں غریب ہوں, ایک دو بکری دے دوں. اس نابینا نے کہا یہ وادی میں میری بکریاں گھوم رہی ہیں, یہ میری نہیں, اللہ نے دی, جتنی چاہیے لے لو, جتنی چاہیے لے لو. فرشتے نے کہا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. اس نابینا نے کہا ہاں میری آنکھوں کی بینائی نہیں تھی, اللہ نے مجھے صحت دی, بینائی دی. مال نہیں تھا, اللہ نے مجھے بکریاں دی. یہ اللہ کا مال ہے, لے جاؤ, اللہ کی چیزیں لے جاؤ. وہ چیزیں اس کے پاس نہیں. وہ نابینا بچ گیا آزمائش میں, اب وہ ناکام ہو گئے. جب انسان اپنے کو کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے اور اپنی اوقات اور حقیقت کو بھولتا ہے کہ سب میرا ہے, میں ہر چیز کا مالک ہوں, جسم ہو, مال ہو, دولت ہو, کسی کا میں جواب دہ نہیں ہوں, بس یہیں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی. دیکھیں نا کیسی بربادی ہوئی, سب کچھ چلا گیا. اور جب تک انسان اپنے کو بے بس سمجھ رہا ہو اللہ کے سامنے, میں کچھ نہیں تھا بھائی, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, مال ہو یا جسمانی نعمتیں ہوں, صحت ہو, سب اللہ کا شکر ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک اس کے اندر یہ کیفیت ہے, جب تک اس کے اندر یہ کیفیت ہے تو یہ ساری چیزیں باقی ہیں, استعمال کر رہا ہے. مال ہو یا جسمانی اعضاء ہوں, ہاتھ پاؤں سب سلامت ہیں. مودی شریف ہے نا کہ صبح چاش کے 2 نفل پڑھو تو تمہارے جسمانی اعضاء کا شکر ادا ہوتا ہے. اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ صبح چاش کے وقت 2 نفل 4 نفل جو پڑھ لے تو جسم کے تقریباً 360 جوڑ ہیں اللہ نے بنائے ہیں, اس سارے جوڑوں کا شکر ادا ہو گیا. نہیں صاحب جن کی عمر تقریباً 80-85 سال تھی, کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا, تو ماشاءاللہ مسجد آتے تھے, اعتکاف بھی کرتے تھے, تراویح بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. فرض نماز تو ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھی ماشاءاللہ سے, تراویح بھی. تو میں نے ایسے کہا, یہ حدیث اس رمضانوں میں بیان ہوئی تھی چاش کی, تو کہنے لگے کہ امام صاحب چاش کی نماز زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی, جب سے ہوش سنبھالا ہے چاش کی نماز ہمیشہ پڑھتے رہا. میں نے کہا اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے آپ کے جسم کا شکر پر معذوری سے بچا لی ہے. آپ ہمیشہ جسم کیا باقاعدہ سیڑھیوں سے گرے تھے, اس وقت کچھ بھی نہیں. ہمارے منصور بھائی یاد دلا رہے ہیں, اعتکاف میں وہ 80 سال کے سیڑھیوں سے گرے یہیں, تو ماشاءاللہ چلتے پھرتے اعتکاف پورا کیا اپنا, کچھ نہیں ہوا. تو وہ خود کہتے تھے کہ چاش کی نماز کی برکت ہے. کیا چیز تھی؟ شکر کرتے تھے کہ اللہ جسمانی اعضاء آپ کے ہیں, میرے نہیں ہیں. اللہ نے وہ چیزیں 80 سال تک باقی رکھی. اور جب ان جسمانی اعضاء کا شکر نہ ہو, ناقدری ہو, غلط استعمال ہو,
تو ہم دیکھ رہے ہیں 40 سال میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، 40 سال کے نوجوانوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں دیکھنے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بیماریوں سے، نوجوان 38 سال بھی عمر نہیں ہوگی، گردے فیل ہو گئے، ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے گردے، کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے، اپنی چیز سمجھی میری مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور بزرگان دین کے ارشادات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہم پر نعمت ہیں، جسمانی ہوں مالی ہوں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح استعمال اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری جسمانی نعمتوں میں، روحانی ظاہری باطنی ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ترقی اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی نعمتوں کے چھن جانے سے، نعمتوں کے زوال سے، نعمتوں میں کسی طرح کی کمی آنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت جو بھی باتیں کہیں سنی، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے اندر یا اللہ شکر کی توفیق، شکر کی کیفیت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی آپ کی نعمتیں ہیں ہم ان کو آپ کی عطا سمجھ کر استعمال کریں، شکر کرتے رہیں، نعمتوں میں کبھی غفلتوں میں نہ پڑ جائیں، غلط استعمال میں نہ پڑ جائیں، آپ کی نافرمانی اور غلط راستوں پر آپ کی نعمتوں کا استعمال نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ نعمتوں کا صحیح استعمال نصیب فرما، ہر طرح کی نعمتوں کے چھن جانے سے، زوال نعمت سے، سلب نعمت سے، نعمتوں کے غلط استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ عافیتوں کی زندگی نصیب فرما، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ صحت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما، معذوری کی زندگی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی دیر پا اور موذی امراض سے، ہر طرح کی معذوری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اعضاء کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اعضاء کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔